اور کہا اس کا نام بتاؤ. فرشتے اس چیز کا نام نہ بتا سکے تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا ان چیزوں کا نام بتاؤ. انہوں نے فر بتا دیا. چونکہ وہ پڑھائے سکھائے گئے تھے تو فرشتے لاجواب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور دلیل کیا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے. دعویٰ اس نے اپنے علم کا کیا تھا لیکن دلیل کہاں سے آئی؟ دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور دلیل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بتلا رہے ہیں اور فرشتے نہیں جانتے. تو حضرت آدم علیہ السلام جو جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے. دعویٰ اپنے علم کا اور دلیل حضرت آدم علیہ السلام سے. تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے. یعنی علم اللہ کا ہی تھا لیکن ظاہر وجود آدم سے ہوا. مظہر کہتے ہیں جائے ظہور کو جہاں سے کوئی شے ظاہر ہو. تو علم اللہ کا ہی تھا لیکن ظہور وجود آدم سے ہوا. میں کہوں میں مصور ہوں تو اب میرے قد کاٹ سے تو نہیں پتا چلے گا میں مصور ہوں. میرے کہنے سننے بولنے کے انداز سے پتا تو نہیں چلے گا میں مصور ہوں. تو کیسے بتاؤں گا کہ میں مصور ہوں؟ کاغذ کے ایک ٹکڑے کو لے کر اس کے اوپر کوئی پیکر تراشوں گا اور پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کے واہ واہ حد ہو گئی. میں کہوں یہ میں نے بنایا تو آپ اس کاغذ کو دیکھ کر مجھے مصور مانیں گے. میرا فن ظاہر ہوا کاغذ کے ٹکڑے پہ تو کاغذ میرے فن کا مظہر ہوا. فن میرا ہے ظاہر کاغذ پہ ہوا تو کاغذ میرے فن کا مظہر قرار پایا. تو کہا علم اللہ کا تھا ظاہر وجود آدم سے ہوا. اور حضرت شیخ محقق یہاں بڑی خوبصورت بات لکھ کے فرماتے ہیں سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. اگر اس کا علم دیکھنا ہو جناب آدم کو دیکھ لو. اگر اس کا علم دیکھنا ہو جناب ابراہیم کو دیکھ لو. اگر اس کا جلال دیکھنا ہو جناب موسیٰ کو دیکھ لو. اگر اس کا کمال دیکھنا ہو جناب عیسیٰ کو دیکھ لو. اگر اس کا جمال دیکھنا ہو جناب یوسف کو دیکھ لو. کہا اللہ کے سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. اور پھر فرمایا میرا نبی اللہ کی ذات کا مظہر ہے. اس کی صفات دیکھنی ہو تو نبیوں کو دیکھ لو. اگر ذات دیکھنے کا شوق آ جائے تو کہا پھر محمد عربی کی ذات کو دیکھ لو. تو اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہیں میرے آقا اور اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں. اس پہ کچھ مجمل سی گفتگو کل آپ سماعت کر چکے ہیں وہ گھوڑے والی بات سے کہ حضور کو دیکھا اور خدا تک پہنچے. اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے. تو انسان کا جو شرف ہے اور انسان کی جو عزت اور قدر و منزلت ہے وہ بذریعہ علم ثابت ہوئی. امام غازی علیہ رحمہ آپ تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے راستے میں چیونٹی نے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے. وہ چیونٹی اس بات کو جانتی تھی کہ نبی کا تربیت کردہ لشکر جان بوجھ کر ایک ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. اس علم کی وجہ سے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں سے ممتاز کر دیا گیا. تو علم سے امتیاز پیدا ہوتا ہے. امام خویری لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ 3 چیزوں میں ایک چیز کو اختیار کر لو. یا مال لے لو یا حکومت لے لو اور یا علم لے لو. انہوں نے عرض کی مالک مجھے علم دے دے. کہا مال اور حکومت علم کے صدقے میں تجھے عطا کر دے دے. تو یہ وہ علم ہے کہ جس سے انسان ممتاز ہوتا ہے اور فصل ممیز انسان کے لیے علم ہے اور علم کی وجہ سے انسان شرف پا گیا. میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر اہل علم کی عظمت اور برتری کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر، تہجد گزار پر، قائم اللیل اور صائم النہار پر ایسے ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہو. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں جس کو امام ترمذی نے بیان فرمایا
کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے۔ تو یہ شرف کا سبب، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے، نبیوں کی وراثت علم ہے، اور علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اس حدیث کے متن پہ یقین نہیں آتا تھا، اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ شاید یہ علماء نے اپنی مدح میں خود ہی گڑی ہے، میرا باپ سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور، اس کے بارے میں بھی اس کو وہم تھا۔ قیامت کے قیام پر بھی اس کے ذہن کے گوشے میں شک رہتا تھا۔ ایک دن سلطان گھر سے نکلا، خادم سونے کا شمعدان لیا آگے آگے چل رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا ایک مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری ہے، وہاں ایک طالب علم سبق یاد کرتا ہے۔ مدرسے کے لالٹین میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ سبق بھولتا ہے، کتاب اٹھا کے قریب ہندو بنیے کی ایک دکان پر اپنا سبق دیکھتا ہے، وہاں جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں، اور پھر آ کے دوبارہ اس کو یاد کرتا ہے، بھول جاتا ہے تو پھر جاتا ہے۔ طلب دین کے لیے پہلی مرتبہ یہ تڑپ بادشاہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ جب قریب آیا اس کا دل پسیج گیا، اس نے وہ سونے کا شمعدان جو خادم لیا آگے آگے چل رہا تھا اس طالب علم کو دے دیا۔ ایک روایت کے لفظ ہیں، من آنا عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأنہ بنى الکعبۃ 70 مرہ، جس نے کسی عالم دین یا کسی طالب علم کی مدد کی کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم دے کر، وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کو 70 بار تعمیر کیا ہے۔ اس نے وہ پورا شمعدان اس طالب علم کو دیا، طالب علم خوش ہو گیا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے۔ بادشاہ سویا، مقدر جاگ اٹھے، حضور علیہ السلام نے خواب میں اسے شرف زیارت بخشا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس کے خواب میں حضور آئے حضور ہی آئے۔ ارشاد فرمایا، من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ کہے میں حضور کی مثل ہوں۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ دوسری بات، جس کے خواب میں حضور گئے قصد اور ارادے سے گئے۔ میں کسی کے خواب میں آؤں، آپ میرے خواب میں آئیں، ہمارا قصد نہیں ہوتا۔ یہ محفل سجی ہے، 10 دن تک یہ سلسلہ محبت جاری رہے گا۔ آپ جا کے سو جائیں، یہ منظر دوبارہ آنکھوں میں جاگ اٹھے، آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا پائیں، مجھے خواب میں دیکھیں، مجھے آپ فون کریں کہ آپ میرے خواب میں آئیں، مجھے پتا ہوگا کہ میں آپ کے خواب میں آیا ہوں۔ اچھا، میں آپ سب کو دیکھ لوں، آپ کو میں کہوں کہ جناب کل میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، تو آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم اس کے خواب میں گئے، چونکہ قصد کا تعلق یہاں نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جس کے خواب میں جائیں قصد اور ارادے سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس ضمن کے اندر تیسری بات اور سن لیں کہ خواب کے اندر کسی سے ہم جو وصول کرتے ہیں وہ محض خواب ہوتا ہے۔ خواب میں کروڑ پتی بن گیا، صبح اٹھے گا تو کنگال ہوگا، 5 سٹار ہوٹلوں سے کھانا کھاتا رہا، صبح اٹھے گا تو پیٹ بھرا نہیں ہوگا، خالی ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے باں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے۔ کسی کو خواب میں کچھ دیں